السلام علیکم دوستو۔ وادی دجلہ و فرات اس دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے قدیم انسانی تہذیبیں پروان چڑھیں۔ اس علاقے کا قدیم نام میسوپوٹیمیا تھا، جو آج ملک عراق کے نام سے معروف ہے۔ اس خطے میں بابل و نینوا جیسے عظیم الشان شہر آباد ہوئے، جن کی کہانیاں آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود زبان زدِ عام ہیں۔ اس قدیم خطے میں اس قدر مشہور اور طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی جاہ و جلال اور سفاکیت میں فرعونی مصر کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بادشاہ نہ صرف اپنی رعایا کی زندگی کے مالک سمجھے جاتے تھے، بلکہ یہاں بسنے والے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بادشاہ کی ناراضی انہیں اگلی جہان میں بھی چین نہیں لینے دے گی، اور اس لیے یہاں کے لوگ اپنے ذہنوں میں بادشاہ کے خلاف کوئی برا خیال لانا بھی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ لیکن دوستو، آج ہم آپ کو قدیم میسوپوٹیمیا کے ایک ایسے عجیب و غریب تہوار کے بارے میں بتائیں گے کہ جس دن بادشاہ کی حالت ایک عام آدمی سے بھی گئی گزری ہو جاتی تھی۔ اس کا تاج و تخت، شاہی پوشاک، یہاں تک کہ اس کی عزت بھی اس سے چھین لی جاتی تھی۔ عقیتو نام کا یہ تہوار میسوپوٹیمیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق اس کی ابتدا آج سے 4000 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ 12 دنوں پر محیط ایک مذہبی تہوار تھا، جو موسم بہار کا نیا چاند دیکھنے کے بعد منایا جاتا تھا۔ یہ تہوار میسوپوٹیمیا کے سب سے طاقتور دیوتا مردوک سے منسوب تھا۔ مردوک جو سورج کا دیوتا تھا، اور وادی دجلہ و فرات میں بسنے والے لوگ اسے اس دنیا اور انسانوں کا خالق تصور کرتے تھے۔ عقیتوں کا یہ تہوار دیوتا مردوک کے نئے جنم کا دن کہلاتا تھا۔ اس تہوار کی ایک خاص بات یہ تھی کہ 12 روزہ اس تہوار کا چوتھا دن میسوپوٹیمیا کے بادشاہ کے احتساب یعنی ٹرائل کے لیے مشہور تھا۔ وہ بادشاہ جس کا حکم دنیا کے ایک بڑے حصے پر نافذ ہوتا تھا، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں افراد کی گردن مار دی جاتی تھی۔ عقیتوں کے تہوار میں اس کی حیثیت ایک ملزم اور مجبور کی سی رہتی تھی۔ دی جیروسلم پوسٹ میں چھپے ایک آرٹیکل کے مطابق عقیتوں کے چوتھے روز بادشاہ اپنی تمام درباریوں، وزیروں اور پجاریوں کے ہمراہ ایسٹر گیٹ سے عقیتوں کے مندر میں داخل ہوتا تھا، جو صرف دیوتا مردوک کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، جہاں اس مندر کا مہا پروہت اسے دروازے پر ہی روک لیا کرتا۔ یہاں بادشاہ کے کپڑے اور اس کے تمام شاہی لوازمات اتاری جاتی۔ پھر اس مندر کا پروہت بادشاہ کو اس کے کان سے پکڑ کر مندر کے اندر لے جاتا۔ بادشاہ کو مندر میں لے جا کر بیل دیوتا کی تصویر کے سامنے اس کے گھٹنوں پر بٹھا دیا جاتا تھا، جہاں بادشاہ پر فرض تھا کہ وہ اپنے پچھلے سال کے تمام گناہوں پر معافی مانگے، اور وہ ذمہ داریاں جو وہ پچھلے سال پوری نہ کر سکا انہیں پوری کرنے کا عہد کرے۔ یہاں بادشاہ کو اس کے وعدوں، ذمہ داریوں اور فرائض کی ایک لمبی فہرست تھمائی جاتی تھی، جسے بادشاہ نے دیوتا، پجاریوں اور عوام الناس کے درمیان پڑھنا اور انہیں پورا کرنے کا عہد کرنا پڑتا۔ جب یہ رسم پوری ہو جاتی، تب اس مندر کے مہا پروہت کی جانب سے بادشاہ کی گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا جاتا تھا۔ اب یہ عمل پروہت پر فرض تھا کہ وہ اپنے کھلے ہاتھ اور جسم میں موجود مکمل طاقت سے بادشاہ کی گال پر یہ تھپڑ رسید کرے، کیونکہ قدیم میسوپوٹیمین عقائد کے مطابق یہ تھپڑ ہی بادشاہ کے مستقبل کا فیصلہ کرتا تھا۔ اگر اس تھپڑ کو کھانے کے بعد بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا تو یہ نیک شگن تسلیم کیا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ بادشاہ اپنے دیوتا مردوک کا ہم خیال اور اس کا فرما بردار ہے، اور اس کا اگلے سال تک حکومت پر براجمان رہنا سلطنت کے لیے خوشحالی اور ترقی کی نوید ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بادشاہ پر ایک طرح سے عدم اعتماد کا سبب بنتا تھا۔ عوام الناس میں یہ بات عام ہو جاتی کہ بادشاہ کا مزید تخت پر رہنا مملکت کے لیے فائدہ مند نہیں، اور مردوک جلد ہی اس پر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ اس تھپڑ کے بعد بادشاہ کو اس کا لباس اور شاہی لوازمات دوبارہ واپس دے دیے جاتی، جنہیں زیب تن کر کے وہ دوبارہ اپنے محل کی جانب رخصت ہو جاتا۔ قدیم عراق کے سبھی طاقتور بادشاہ، چاہے وہ اشور بنی پال ہو جس نے کئی قوموں اور شہروں کو فتح کیا، یا پھر بادشاہوں کا بادشاہ بخت نصر جس نے یہودیوں کے بنائے ہیکل سلیمانی کو انہی کے ہاتھوں برباد کروایا، اور ہزاروں یہودیوں کو بھیڑ بکریوں کی مانند ہانکتا ہوا بابل لے آیا، جہاں غلامی کا طوق ان کا مقدر بنا۔ یہ سب کے سب بادشاہ اپنی دور حکومت میں ہر سال
अकीतो नामी त्यौहार में पुरोहितों के हाथों जलील होते रहे और इनके हाथों तमाचे खाते रहे। कदीम तहरीरों के मुताबिक इस रस्म का मकसद बादशाह को ये बावर कराना होता था कि वो दर हकीकत अवाम का नुमाइंदा और देवता मरदूक का एक खादिम है जिसका ताजो तख्त किसी भी वक्त छीना जा सकता है। अकीतो का ये त्यौहार सिकंदर आजम के जर्नैल सिल्यूकस की दौरे हुकूमत तक जारी रहा। रोमन बादशाह एलागैबलस ने इस त्यौहार को यूरोप में भी मुतारिफ करवाया, लेकिन बादशाह की तजलील और इसे थप्पड़ मारने की रस्म रोमन अहद में ज्यादा अरसा ना चल सकी। आज ये त्यौहार सिर्फ एक दिन की सूरत में बाकी है, जिसे हम नौरोज के नाम से जानते हैं। नौरोज का त्यौहार दुनिया के बहुत से ममालिक में आज भी मनाया जाता है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।